کیا آپ کی جلد پر ہر وقت خارش رہتی ہے؟ کیا آپ سرخ دھبوں اور جلن سے تنگ آ چکے ہیں؟ ایگزیمیا صرف ایک جلدی بیماری نہیں بلکہ آپ کی راتوں کی نیند اور سکون چھین لیتا ہے۔ جب سٹیرائڈ کام کرنا چھوڑ دیں اور کریمیں بے اثر ہو جائیں تو پھر انسان مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد شجاعت اور آج ہم بات کرنے والے ہیں الرجی یا ایگزیمیا پر۔ آج کل الرجی اور ایگزیمیا ایک وبا کی طرح پھیل رہا ہے۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہومیوپیتھی کس طرح اس ضدی بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتی ہے، وہ بھی بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے۔ میں جانتا ہوں وہ خارش جو خون نکلنے تک ختم نہ ہو، اور وہ تکلیف جو سماجی تقریبات میں آپ کو شرمندہ کر دے، اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ شاید سالوں سے مختلف ٹیوبز اور لوشن لگا رہے ہوں گے، مگر جیسے ہی دوا چھوڑتے ہیں بیماری پھر سے پلٹ آتی ہے۔ اصل مسئلہ جلد کے اوپر نہیں بلکہ آپ کے امیون سسٹم میں ہے، جسے ہومیوپیتھی کی ٹھیک کرتی ہے۔ ایگزیمیا کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت سی ادویات ہیں، لیکن میں آپ کو آج 3 سب سے اہم ادویات آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی اور مؤثر دوا گریفائٹس۔ اگر آپ کی جلد سے چپکنے والا مواد نکلتا ہے، جلد موٹی ہو اور خارش رات کو بڑھ جاتی ہو تو یہ دوا بہت بہتر کام کرتی ہے۔ دوسری دوا سلفر۔ اگر خارش کے ساتھ شدید جلن محسوس ہو اور نہانے سے تکلیف بڑھ جائے تو سلفر جادوئی اثر دکھاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری دوا آرسینک البم۔ اگر جلد خشک ہے، چھلکے اترتے ہیں اور مریض کو بار بار پیاس لگتی ہے تو یہ دوا بے حد مفید ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک میں علامات کی بنیاد پر دوائیں دی جاتی ہیں، لہٰذا ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے، یا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو، کیا آپ کو بھی کسی خاص موسم میں الرجی بڑھ جاتی ہے یا کسی خاص خوراک سے آپ کی خارش میں اضافہ ہوتا ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں اور آپ کی صورتحال کے مطابق رہنمائی کر سکوں۔ اب کچھ خاص ٹپس آپ کے لیے۔ علاج کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ کیمیکل والے صابن اور شیمپو سے پرہیز کریں۔ جلد کو ہمیشہ موئسچرائز رکھیں، اس کے لیے ناریل کا تیل بہت بہترین ہے۔ اگر خارش بہت شدید ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا استعمال عارضی سکون دیتا ہے۔ کھانے میں زیادہ نمک اور تلی ہوئی اشیاء سے گریز کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات فائدے مند لگی ہو تو اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔